السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلزم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب. نعیم صاحب، یہ بتائیں کہ الیکشن ہو گئے 8 فروری والے دن اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ پاکستان کی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہاں پر کون برجمان ہوگا، نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کے تخت پہ کون بیٹھنے جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے نا، اس نے کئی چیزیں جو ہیں وہ متنازع کر دی ہیں، ڈسپیوٹیڈ ہیں، یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ کیا ہونا ہے. الیکشن پٹیشنز ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے کہ ہائی کورٹ نے جو ہے ان کو الیکشن کمیشن کی طرف بھیج دیا دوبارہ. لیکن ایک بات بڑی درست ہے کہ آزاد حیثیت میں جیتنے والے کے حوالے سے یہ ڈٹرمن نہیں ہوا کہ ان کی آئینی پوزیشن کیا ہے. وہ الیکشن کمیشن اور مخالف جماعتیں پی ٹی آئی کی جو ہیں وہ ان کو انٹیکٹ پارٹی تصور کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں ان کو. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ابھی حکومتی اتحاد بننے جا رہے ہیں. پہلے انتخابی سیاسی اتحاد تھے نا، وہ ختم ہو گئے. اب یہ اتحاد ایسے اتحاد بن رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو بڑی قومی سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے وفاق میں، یعنی قومی اسمبلی میں زیادہ سیٹیں ان کی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور ایک آدھ چھوٹے اور گروپس اور آزاد اراکین کی بھی بہت ساری نون میں شمولیت، یہ سارے اتحاد بنا رہے ہیں حکومت کے لیے. یعنی آپ کیون سے پی ڈی ایم ٹو بننے جا رہی مولانا فضل الرحمان صاحب. لیکن ان کے کوئی ریزرویشنز ہیں اور اس ریزرویشن میں انہوں نے کہا ہے جی کہ میں حکومت کا اتحاد کا حصہ نہیں بنوں گا. لیکن پیپلز پارٹی نے بڑی ہوشیاری دکھائی ہے. پیپلز پارٹی نے کہا ہے جی کہ ہم حکومت میں وفاق جو حکومت سازی جو ہے اس میں سپورٹ کریں گے نون کو، لیکن ہم کوئی حکومت کا وزارت نہیں لینا چاہتے. اب وہ یہ کیا، یہ نہیں یہ وہ میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں ہمیں نون سپورٹ کرے، ہم خیبر میں بھی سپورٹ کر دیں گے، ہمیں سندھ میں تمہارے پاس ہے ہی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اگر جس طرح 16 ماہ کا جو تجربہ ہوا، جو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا حکومت کو یا حکومت میں شامل رہنے والے کو، تو وہ ان کو نہ کرنا پڑے. اب بھی ان کو شاید دکھائی دے رہا ہو کہ 16 18 20 ماہ میں الیکشن دوبارہ ہونے جا رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہنچ ہے ان کا، کیونکہ بہت ہوشیار ہیں زرداری صاحب. 2 روز سے ان کا جو سینٹرل مرکزی مجلس سے عملہ ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، اس کے اجلاس اسلام آباد میں جاری ہیں. لاہور میں 2 روز ملاقاتیں کی انہوں نے شریف برادران سے. تو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو کلیئر ہو گیا ہے تقریباً کہ پنجاب، وفاق، بلوچستان اور سندھ، اس میں یہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ اس کا اشتراک ہو جائے گا. سر یہ تو نہیں چاہ رہے کہ بلوچستان اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، پنجاب نون لیگ کا ہو اور کے پی کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہو. پی ٹی آئی کو بطور جماعت اگر تسلیم نہیں کرے گا الیکشن کمیشن تو نہیں ملے گی اس کو. سر لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امین علی گنڈاپور کا نام. اچھا، امین علی گنڈاپور کا نام دیا. اس میں 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. امین گنڈاپور جو ہیں، ایک تو بڑا افسوسناک ہے، ان کے والد صاحب بھی میں فوت ہو گئے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. وہ بڑے پرانے جو ہے نا عسکری ماہر تھے، وہ عسکری امور کے ماہر تھے، بہت بڑے سرکاری عہدے پہ رہے. وہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، ان پہ ایک بہت بڑی تلوار لٹک رہی ہے 9 مئی کے سانے کی. کئی مقدمات میں وہ شامل ہیں، اس میں نامزد ہیں. تو اس لیے ان کے لیے ایک اچھا فیصلہ میں نہیں سمجھتا عمران خان صاحب نے کیا ہوگا. وہاں بڑے اچھے پی ٹی آئی کے پاس تو بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن وہاں اب پھر سب سے بڑی بات آپ کو پتا ہے کہ 57 نئے چہرے متعارف ہوئے ہیں آزاد حیثیت میں خیبر پختونخوا حکومت میں. اچھا، اس اسمبلی میں جو خیبر کی اسمبلی ہے نئی آنے والی، اس میں 57 نیو فیسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ وہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی سے ہم اتحاد کر لیں گے، جماعت اسلامی میں شامل ہوں گے، اس کے ذریعے حکومت سازی کریں گے. اور پھر اچھا وفاق میں بھی ایک نیا فیصلہ بھی میں نے پڑھا ہے. وہ فیصلہ یہ آیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو مجلس وحدت المسلمین ایم ڈبلیو ایم کے پلیٹ فارم پہ سارے لوگ جو اکٹھے ہو جائیں، یعنی ایک سیٹ ہے ایم ڈبلیو ایم کی، اس میں باقی یہ مرج ہو جائیں گے تو ان کو وہ حیثیت حاصل ہو جائے گی. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی ہیں، اس میں یہ حصے دار ہو جائیں گے. جماعت اسلامی خیبر میں اور باقی یہاں وفاق میں ایم ڈبلیو ایم. تو یہ اگر عمران خان کے ظاہر ہے ان کا کہنا پریویل کرے گا، ان کے کہنے کے مطابق جو کام ہوگا وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن آزاد حیثیت میں بہت سے لوگ جو ہیں نا، وہ شاید میں نہیں سمجھتا عبدالرحمان صاحب کہ وہ 5 سال یا 4 سال جتنی بھی حکومت چل رہی ہے اس تک انتظار کریں اپنے مسائل کے حل کا. ان کا ووٹر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں ہتھیلی پہ سرسوں جما دیں.
آج ہی میرے مسئلے حل کریں جو آپ نے وعدے کیے. آپ یہ کہہ کے آئے تھے ویڈیو فوراً شیئر کرتا ہے وہ آپ کا ووٹر جو ہے وہ فوراً آپ کو یاد دہانی کہتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ نے جناب مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا میری گلی بن جائے گی, میرے گٹر لگ جائے گا, میرے سیوریج ختم ہو جائے گا, مسائل جو ہیں. تو یہ جو ہے اس میں شاید مشکل ہوگا اتنا لمبا انتظار کرنا, اس لیے وہ چھلانگیں لگانے کی پوزیشن میں ہے. اس وقت چھلانگ لگ رہی ہے, کچھ نون میں جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, اور کچھ نہیں ہو کچھ قاف لیگ میں جائیں گے. قاف لیگ جو ہے اس کو اچھی سیٹیں 4-5 ملی ہیں, تو وہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں ان کی بھی برت بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں نون لیگ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں. وہ پیپلز پارٹی جب مل جائے گی تو واقع میں بن ہی جائے گی. لیکن پیپلز پارٹی, اچھا یہ ہمارے تجزیے پچھلے آپ چیک کریں, اسی ایڈیٹوریلزم میں نے کئی بار یہ کہا اور اپنے ناظرین کو یہ بتایا, اور بڑی فخر سے ہم اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جس نے حکومت سازی کرنی ہے اس کو آصف زرداری کے پاس جانا پڑے گا. اس وقت میں نے 3 نام لیے تھے, دانش اور جو زیرک لوگ ہیں نا, ان میں دانشور اور زیرک جو سیاستدان ہیں, آصف علی زرداری, میاں نواز شریف اور تیسرے نمبر جو شجاع, یہ 3 لوگ ہیں. 3 لوگوں کی سیاسی بصیرت کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے سر. لیکن آصف علی زرداری کا تو اپنا ہی ایک لیول ہے سیاست میں اگر دیکھا جائے تو. ان کا ایک لیول ہے کہ وہ جو جملہ چلا تھا نا, ایک زرداری سب پہ بھاری, اور واقعتاً بھاری, وہ بھاری ثابت کر رہا ہے. وہ مطلب ہی پرووڈ ہمسیلف کہ وہ بھاری ہے. جہاں پر بھی حکومت بنانی ہے ان کی مدد درکار ہے. وہ جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں, سیاسی جوڑ توڑ جو ہے ان سے اچھا جانتا کوئی نہیں. اور وہ یہ فیصلہ جو کر رہے ہیں نون کے ساتھ الٹیمیٹلی جانا تھا. میں یہ کہتا تھا کہ یہ الیکشن سے پہلے سے ایک پیج پہ ہیں, اور یہ جو الفاظ کی گفتگو کی بارش ہے نا, یہ طوفان کھڑا ہوا تھا گفتگو کا, وہ گفتگو کی حد تک تھا. عملاً ایسا نہیں تھا, عملاً وہ سارے ایک ہی پیج پہ تھے. اور اب بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہے. تھوڑا سا ڈسینڈنٹ ایک نقطہ نظر آیا ہے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, چونکہ وہ 2 ایک اپنی نشست آ رہے, ایک ان کا بیٹا ہارا, اور بہت سی نشستیں وہ ہار گئے. لیکن بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے ان کو پشین سے جیتے ہیں نا فضل الرحمان صاحب, تو ان کو سیف پاتھ دیا تھا کافی جگہوں پہ. تو اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ساتھ مل جائیں گے. سر ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کتنے دن میں حکومت جو ہے وہ دیکھیں 21 تاریخ تو الیکشن کمیشن نے دی گئی, 21 تک جو ہے ہم نتائج جو ہے وہ فائنل کریں گے. اور اب یہ عدالتوں میں جو ریٹیں ہو رہی ہیں, جو ٹریبونلز بننے ہیں, ان کا فیصلہ ہے. پھر ریزرو سیٹیں جو ہیں نشستیں اقلیتوں کی یا خواتین کی, ان کا فیصلہ ہونا ہے. تو میرا خیال ہے کہ صدر صاحب ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پریزیڈنٹ بنائے گئے تھے, اور وہ اس کا پورا فائدہ بھرپور اٹھا رہے ہیں. ابھی وفد نے ملاقات کی ہے پی ٹی آئی کے ان سے, اور اس ڈیلیگیشن میں ملاقات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ معاملات درست رکھیں, اور میں دعوت دوں گا جو اپنی اکثریت ثابت کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ انہیں بھی آئینی حدود و قیود میں رہ کے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایک دفعہ پھر مجھے جوڈیشل ایکٹیویزم بھی شروع ہوتا نظر آ رہا ہے کہ شاید عدالتیں جو ہیں ان تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. لیکن فیصلہ بہرحال عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ واضح پیغام یہ ہے, مینڈیٹ تو ہے, ایک واضح پیغام ہے کہ اگر جس کسی نے عوام کی مطالبات پہ, ان کے مسائل پہ پراپر توجہ نہ دی, اس کا حشر وہ اس طرح کا کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر. جیسے کہ نعیم مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے بتایا کہ 21 تاریخ تک تو الیکشن کی جانب سے جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے وقت دیا گیا ہے. اب دیکھتے یہ ہے کہ 21 تک حکومت بن جاتی ہے, وزیر اعظم کا تخت کون سنبھالتا ہے, اور چاروں صوبوں کی کمان کس کس کے ہاتھ میں آتی ہے, یہ دیکھتے رہیے. اسی طرح آنے والی خبروں کے ساتھ ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.